تعالیٰ سے ملاقات کا شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دو وجوہات کی وجہ سے۔ دو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق انسان میں پیدا کرتی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ معرفت اللہ باسمائہ و صفاتہ، انسان کو اللہ کا تعارف ہو۔ انسان کسی چیز کی طرف تب مائل ہوتا ہے، اس کی طرف تب لپکتا ہے جب اس کو جانتا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کو معلومات ہوتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی انسان کسی مجہول اور مبہم اور غیر معروف چیز کو پسند نہیں کرتا، اس کی طرف کھنچتا نہیں۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، اللہ کے اسم و صفات کا پتہ ہو، اللہ کا حسن و جمال، اللہ جمیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کا اس کو مطالعہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری باتیں بتایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی محبت پیدا ہوئی، تو انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اس رب کو دیکھ بھی سکیں گے؟ وہ رب جن کے بارے میں آپ تعارف کرواتے ہیں کہ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ ہنستے ہیں، رضا ان کی صفت ہے، محبت ان کی صفت ہے، یہ ساری باتیں آپ ہمیں بیان کرتے ہیں۔ حل نرا ربنا یوم القیامہ، دنیا میں تو نہیں کہ آخرت میں اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا، قرآن مجید میں اس کا بیان ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، کہ 30 راتوں کے بعد یا 40 راتوں کے بعد میں آپ سے ملاقات کروں۔ جب یہ میعاد، یہ وقت پورا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کے بعض بڑے لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا، وہ بلکہ لپک کر دوڑ کر چلے گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، مقام طور جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا نا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ جلدی کیوں آ گئے ہو؟ کس بات نے آپ کو آپ کی قوم سے آگے کر دیا؟ کہ آپ تو ان سب کے ساتھ آ رہے تھے، تو ان سے آگے نکل کر لپک کر دوڑ کر کیوں آ گئے ہو؟ مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ملاقات کا شوق اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنے قوم کے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے لپک کر آگے چلے گئے اور فرمایا، عجلت الیک رب لترضی، اے رب میں سے جلدی آ گیا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں مجھ سے، آپ میرا یہ شوق اور میری اس محبت کو دیکھیں تو مجھ سے راضی ہو جائیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، اس آیت کی تفسیر میں، ای سیصلون فی اثری والذی عجلنی الیک یا رب طلبا لقربک ومسارعة فی رضاک وشوقا الیک، اے میرے رب جس چیز نے مجھے جلدی میں آمادہ کیا وہ کیا تھا کہ میں آپ کو راضی کروں، اور آپ سے ملاقات کا شوق طویل ہو گیا تھا، زیادہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، اس کا لازمی تقاضا کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف جانے میں جلدی کرتا ہے، اللہ کے عبادات کی طرف۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کو جو کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے انعامات، اللہ کی جنت، اس کا تعارف ہو، اللہ کا تعارف ہو اور اللہ کی جنت کا تعارف ہو، یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ کے شوق میں واقع کرتی ہیں۔ اس دنیا میں بھی انسان کسی بھی شخص سے، کسی بھی ہستی سے دو ہی وجوہات سے محبت کرتا ہے، ایک اس بندے کی صفات اور دوسرا اس بندے کے احسانات۔ ایک وہ بندہ فی نفسی کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، کرم ہے، جود ہے، شجاعت ہے، حسن و جمال ہے، اور دوسرا اس بندے کا دیگر لوگوں پر احسانات کیا ہیں، اس کے انعامات کیا ہیں۔ تو اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ اللہ سے ان دونوں وجوہات کی بنا پر محبت کی جائے اور اللہ سے ملاقات کا شوق رکھا جائے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات اس قدر عظیم ہے کہ مخلوق سے کوئی موازنہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور جنت کی صورت میں جو اس نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اتنا عظیم ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کوئی اور بندہ کیا ہم پر کوئی احسان کرے گا جو اللہ نے ہمیں احسان کرنا ہے اور ہمیں انعامات دینے ہیں۔ تو ان دو باتوں کا تعارف ہو، جنت کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا، تو انسان کو اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنا عظیم شوق ہے، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہم لوگ اس شوق سے غافل ہیں، ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ اللہ سے سوال کرو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا اور مانگنے کا کہا گیا کہ تم اپنے بلبوتے پر اور اپنے عمل کی وجہ سے یہ شوق پیدا نہیں ہو سکتا تمہارے دل میں، اللہ تعالیٰ خود یہ کرم فرمائے، اللہ خود یہ فضل کر دیں کہ تمہارے دلوں میں اپنی یاد کا شوق جگا دیں، یہ چراغ جل اٹھے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک لذة النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔